یہ اسلام کے ایسے باب ہیں، میں کہتا ہوں کوئی بندہ پڑھتا ہے نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا جنگ کی تیاری کرو۔ سارے صحابہ پریشان، جنگ کن کے ساتھ کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں بتایا کہ بھئی جنگ کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یار غار کو بھی نہیں بتایا، مولا کائنات کو بھی نہیں بتایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا تو سب نے مانا۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا ہے عائشہ تمہیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے کیوں حکم دیا اور کس کے ساتھ کرنی؟ کہا ابا جان نہیں، بس اتنا حکم دیا ہے کہ جلدی جلدی سے ازار کو نکالو، تلوار کو نکالو اور میرے سارے وہ آلات نکالو، میں جنگ میں جو پہن کے جاتا ہوں، کہا وہ میں نکال رہی ہوں، صاف کر رہی ہوں، حکم فرمایا ہے اس پہ عمل کر رہی ہوں۔ واللہ عالم ورسول، اللہ بہتر جانتا ہے یا رسول بہتر جانتا ہے کہ کدھر جنگ کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 رمضان المبارک آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ڈالی اور سارے آلات ڈال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے باہر آ گئے۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ جلدی نکلو اور ہم لوگ جنگ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سارے پریشان ہو گئے، سب نے بڑے جوش خروش کے ساتھ فرمایا آج ہم مکہ کو فتح کر کے پھر واپس لوٹیں گے۔ اس لیے نہ بتایا کہ کسی کو خبر نہ ہو، وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کریں۔ یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اگر کسی کو ایک کو بھی بتاتا ہوں تو بات نکلے گی مکہ تک چلی جائے گی۔ جاسوس مکہ والوں نے مدینے میں چھوڑے ہیں، کہا کہ اگر بات وہاں تک چلی گئی تو سارا کام ختم ہو جائے گا۔ جب تیرے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو لگا لیا، ذوالفقار تلوار کو لگایا، اپنی قصوہ اونٹنی پہ سوار ہو گئے، جبہ زیب تن کیا، آواز دی کہ اے صحابہ جلدی مدینہ سے باہر آ جاؤ۔ فرمایا رب ذوالجلال کی قسم ہے جب اس وقت صحابہ نکلے تو ان کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہاں 313 ہیں اور یہاں پر 8 ہجری ہے اور 10 رمضان المبارک ہے۔ تیرے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے جب صحابہ کرام مدینہ پاک سے نکلے ہیں تو ان کی تعداد 10,000 تک ہے۔ بعض نے 12,000 کا بھی قول کیا ہے۔ کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ چلا، قصوہ اونٹنی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، فاتحانہ انداز کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، پیچھے 10,000 فوج کا لشکر ہے اور اب اللہ نے ساری سہولتیں عطا کی ہیں، گھوڑے بھی پاس ہیں، ذرے بھی پاس ہیں، تلواریں بھی پاس ہیں، ایک ایک چھوڑ کے 3 صحابہ کے پاس تلواریں ہیں اور ننگی تلواریں آپ نے زیب تن کی ہوئی ہیں، اپنی سواریوں پہ سواریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا اور ادھر سے مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کرنے کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، جب جاسوسوں نے یہ خبریں پہنچانی شروع کی، اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر زہران، یہ ایک میدان کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے پڑاؤ کیا اور حکم فرمایا کہ آج سارے صحابہ فرمایا الگ الگ فاصلے پہ خیمہ لگائیں اور فرمایا ہر خیمے کے آگے آگ کو روشن کیا جائے، آگ کو روشن کیا جائے۔ فرمایا مر زہران اتنا بڑا میدان تھا، جب 10,000 فوج نے وہاں پر قیام کیا، اپنا اپنا خیمہ لگایا، فاصلے پہ خیمہ لگایا اور اپنے خیموں کے آگے آگ کو روشن کر دیا۔ فرمایا جب بھی کوئی جاسوس آنکھ کے دیکھتا تھا وہ ہکا بکا رہ جاتا تھا کہ اتنی فوج آج تک مر زہران میں ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی اتنا قافلہ آ کے کبھی رکا ہو۔ اور ابو سفیان جو کہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا، جاسوسی کے لیے آیا، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جذباتی میں سر تن سے جدا کر دوں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پیش ہوئے, عرض کی ہے میرے آقا و مولا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں اسے پناہ دے دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس, انہیں ساتھ لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پہ کھڑا کرو کہ جہاں مر زہران میں دیے جلتے ہوئے ان سب کو نظر آ جائے. جب اس نے نظر ڈالی نا ایسے کر کے تو ہکا بکا, اور وہاں سے لوٹا اور جا کے مکہ والوں کو کہنے لگا, سن لو, آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. جو میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. کہا مکہ سے آنے سے پہلے انہیں روک لو, اگر وہ یہاں پہ داخل ہو گئے تو فرمایا تمہاری بوٹی بوٹی کر کے رکھ دیں گے, اور فرمایا چیل اور کوے کے سامنے پیش کر دی جائے گی. فرمایا کوئی ایسا ہیلا کرو ان سے معافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا, اور آپ نے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ ابو سفیان کو کچھ نہیں کہا, اتنی بلند جگہ پہ کھڑا کر کے کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ کوئی ایک بندہ بھی اس جگہ پہ ختم نہ ہو, بلکہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو, وہ بغیر ہی شکست کے اسلام کو قبول کر لیں. یہ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں ہیں کہ جب ہر مسلمان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر چھتیں بری ہوئی ہیں مکہ کی, ہر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے مکہ میں داخل ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے, ایک طرف اور صحابہ ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پیچھے قطار در قطار 10,000 صحابہ کا لشکر نظر آ رہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پہ غرور اور تکبر نہیں کیا, فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے ایسے غرور بھی نہیں کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا ہے, کالے رنگ کا جبہ مکہ میں داخل ہونے لگے تو سر کو اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھکایا کہ وہ جو جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک اس کجاوے کے ساتھ کبھی کبھی لگ رہا ہے, ایسے جھک کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. حالانکہ پوری سارا مکہ کی چھتیں بھری ہوئی ہیں, گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں کہ آج کس وجہ سے کہ محمد الرسول اللہ آج فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکرانہ انداز اتنی عاجزی کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ لگ رہا ہے. المختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں آئے, وہاں پر آ کے دیکھا کہ سارے کافر وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اوجڑی ڈال دیتے تھے, جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے, جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عیب تراشتے تھے, سارے کے سارے کانپ رہے ہیں اور ایسے سر جھکا کے کھڑے ہیں. پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. سارے کے سارے پریشان, ہاتھ باندھے, کانپ رہے کھڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال کے ساتھ وہاں ان کے سامنے آئے, پیچھے 10,000 صحابہ کا لشکر کھڑا ہے. کبھی نظر ڈال کے دیکھو, وہاں 313 ہیں, یہاں 10,000. جب انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے فرمایا آج تم سوچ سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. سارے کانپ رہے ہیں, اور بھی آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں. ہمیں یہ امید ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ بلائی کا معاملہ فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, تم نے جتنے ظلم کرنے تھے کر لیے. فرمایا جاؤ, میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے. فرمایا جاؤ, میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے. آج ذرا سوچو, وہ جو لوگ ہمیں درس دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو جہاد جو ہے یہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا, میں تم سے سوال کرتا ہوں, کوئی تم پہ اوجڑیاں ڈالے, تم پہ پتھر برسائے, اور تمہاری بیٹی کو کوئی تیر مار کے اس کا حمل ضائع کر دے, اور شیب ابی طالب نے تمہارے ساتھ 3 سال تک اپنے معاہدے توڑ دے, اور تیرے غلاموں کو اور تپتی ریت میں گمائے, اور سیسا پلائی گرم دیگ میں
تمہارے غلاموں کو ڈال دے اور کبابوں کی طرح تجھ پہ ظلم کرے، اور پھر بھی جب وقت آئے تمہیں اللہ عروج عطا کرے، 10,000 کا لشکر ہو، فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہوں، ہر صحابہ جذبات کے ساتھ ہوں، یہ جب لمحات، یہ گھڑیاں ہوں، اس وقت بھی محمد الرسول اللہ کا یہ شیبہ ہے کہ میں کہتا ہوں اے آسمان تو بھی گواہ ہو جا، یہ زمین تو بھی گواہ ہو جا، پوری عالمی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اگر اس حالات میں کسی نے رحم کیا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تمہیں دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا کیا ہے کہ اس فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے اور فرمایا کہ اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، فرمایا آج اذان دے، پتہ لگے ان لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے مالک ہیں، فرمایا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے جس نے زیادہ جس پہ ظلم ہوا ہے کعبے کی چھت پہ بھی اسے ہی چڑھایا گیا ہے۔ فرمایا ہے بلال اذان دے، اور اذان دینے کا انداز یہ ہوتا، ہم یہاں سے اذان دیتے ہیں تو خانے کعبے کی طرف منہ کر کے، کوئی بندہ اگر اٹلی یورپ سے اذان دے گا تو خانے کعبے کی طرف منہ کر کے دے گا، لیکن قربان جاؤں بلال کی شان پر، جب کعبے کی چھت پہ چڑھے تو پھر منہ کدھر کرنا تھا؟ تیرے اور میرے نبی طواف کر رہے تھے، اللہ اکبر کہا، میرے نبی ادھر چلے گئے، بلال نے منہ بھی ادھر کر لیا، دوسری طرف گئے منہ ادھر کر لیا، تیسری طرف گئے منہ ادھر کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اذان دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا چہرہ میرے نبی کی طرف گما رہے ہیں۔ تو یہ ہے شان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اس فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، فرمایا جس نے دروازے بند کیے اسے بھی آزاد کر دیا، فرمایا جس نے ہتھیار ڈال دیے میں نے اسے بھی چھوڑ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا فرمایا اسے بھی پناہ مل گئی، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا فرمایا اسے بھی پناہ مل گئی، اور ہوا کیا کہ جنگ ہوئی نہیں، اللہ نے فتح عظیم عطا فرما دی۔